اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کے اسلامی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بس یہی التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے پورا مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اب کے اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ آج کی جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لائی ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے اور بہت ہی خاص وظیفہ اور بہت ہی خاص نفل ہیں، جس کے بارے میں آپ کو شاید پہلے معلوم ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کار آج میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں۔ شاید بہت سے لوگوں کو اس بارے میں نہیں معلوم ہوگا کہ اس طریقے سے نفل ادا کرنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، ہم کیا کیا اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے پوری کروا سکتے ہیں۔ بہت ہی مفید اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے۔ جس نے اس کو آزمایا ہے اس نے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ سے پا لیا ہے، بشرط یہ کہ آپ نماز کی پابندی رکھیں، اس کے علاوہ فرائض بالکل نہ چھوڑیں، قرآن پاک کی تلاوت رکھیں، معمول بنائیں اپنا قرآن پاک کی تلاوت کو، تو اللہ تعالیٰ کا در کھٹکھٹائیں۔ اللہ تعالیٰ کا در کھٹکھٹانے سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن ملتا ضرور ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں صرف اتنی گزارش کروں گی کہ اس وظیفے کے اجازت کے لیے آپ نے کامنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اپنے اسلامی چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کر دیں اور ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو شیئر کر دیں۔ جن نمازوں کے ساتھ نفلی عبادت کے بارے میں منع نہیں کیا گیا، آپ ان نمازوں کے ساتھ کسی بھی نماز کے ساتھ جب آپ کو ٹائم ملے، دن میں ایک مرتبہ صرف آپ نے یہ 2 نفل ادا کرنے ہیں، اور 2 نفل ادا کرنے کی نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے باوضو کھڑے ہو کر جائے نماز پر جب نیت کریں گے تو نیت میں آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ آپ 2 نفل ادا کر رہے ہیں۔ تو 2 نفل شروع کرتے ہیں، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہ معمول کے مطابق الحمد شریف کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت ادا کرنے کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو اس ٹائم آپ نے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ قل ھو اللہ احد والی سورت آپ نے 7 مرتبہ، پہلی رکعت میں 7 مرتبہ سورہ کوثر اور دوسری رکعت میں 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے آپ نے اپنے یہ 2 نفل مکمل کرنے ہیں۔ مکمل کرنے کے بعد جیسے تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے اپنی سیدھے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں لینی ہیں، یعنی کہ ایک شہادت کی انگلی اور دوسری اس کے ساتھ والی مڈل فنگر، آپ نے دونوں کو لے کے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے آنکھوں پر وہ انگلیاں رکھنی ہیں، یعنی تھوڑا سا اتنا پریس کریں اپنی آنکھوں کے اوپر، ان کو اتنا تھوڑا سا دباؤ ڈالیں کہ تھوڑی سی جیسے روشنی بندے کو نظر آنے لگ پڑتی ہے، اس طرح آپ کو ہلکی سی روشنی نظر آنے لگ پڑے، اتنا سا آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو دبانا ہے، اور دبا کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ صرف سورۃ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے انگلیاں ہٹا کے اپنا دعا کی طرح اپنے ہاتھ اٹھا کر ان پہ پھونک مارنی ہے، اور دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ پھونک مار کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ یہ 40 دن کا وظیفہ ہوتا ہے، لیکن 40 دن کے عمل سے پہلے ہی آپ کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نفل کے بعد آپ نے یہ 7 مرتبہ اس طریقے سے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور اپنی کوئی بھی جائز حاجت آپ نے سامنے رکھنی ہے، کوئی بھی جائز حاجت، تو آپ کی انشاءاللہ مہینوں میں نہیں دنوں میں آپ کی وہ حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے اگر وہ جائز ہو تو۔ اپنے اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعاؤں میں بہن کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔